اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، پچھلی ویڈیوز میں آپ تمام احباب نے سنا کہ کس طرح سے حضرت سخی سلطان العارفین، برہان الواصلین، قدوۃ الواصلین، امام العاشقین حضرت سخی سلطان محمد باہو پاک رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنی ظاہری زندگی میں ظاہری طور پر کس طرح سے اپنے حقیقی مرشد کی بیعت فرمائی۔ آج آپ تمام حضرات کے سامنے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حقیقی بیعت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو پیارے دوستو، آئیے چلتے ہیں ہمارے آج کے موضوع کی طرف۔ مادرزاد ولی اللہ، شاگرد رب رحمان کو مرشد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اسے تعلیم دیتے ہیں۔ وہ اولیاء اللہ سے ملاقات اور ان کی صحبت محض تحقیقات اور مقابلہ علم کے لیے اختیار کرتا ہے، ورنہ اسے تعلیم و تلقین تو روز ازل سے حاصل ہوتی ہے۔ اور حضرت سخی سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ شد مرید از جان باہو مصطفیٰ، شد مرید از جان باہو مصطفیٰ، واقف اسرار گشتہ از الہ۔ یعنی ترجمہ یوں بنتا ہے کہ باہو دل و جان سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرید ہے، اور اسی لیے وہ واقف اسرار الہیہ ہے۔ امیر الکونین میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جملہ مراتب کی تحقیق کر لی ہے، اور ہر طریقے کے کل و جز میری نظر میں ہے۔ مجھے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرما کر اس قابل کر دیا ہے کہ میں طالبوں کو حضوری حق تعالی میں پہنچا سکتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو باطنی ذرائع سے اس قدر فیض ملا کہ ظاہری مرشد سے بے نیاز ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو باطن میں تلقین و ارشاد کا مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پر نور سے حاصل ہوا، اور شفیع و وسیلہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم بنے، اور پیر و پیشوا حضرت محبوب سبحانی شاہ محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ رسالہ روحی شریف میں بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مجھے دست بیعت فرمایا اور اپنا فرزند بنایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے دست بیعت خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنا فرزند بنایا ہے۔ باہو رحمت اللہ علیہ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے اجازت ہے کہ مخلوق خدا کو راہ مولا کی تلقین کرے۔ میں حسنین کریمین کی خاک پاں ہوں، اس لیے مجھ پر معرفت ختم ہو گئی ہے۔ ایک اور جگہ پر آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے مجھے اپنے فرزند کہا ہے، اس لیے معرفت و فقر مجھ پر ختم ہو گئی۔ صاحب مناقب سلطانی حضرت سلطان حامد لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بزرگوں سے سند بہ سند سنا کہ جب حضرت سلطان العارفین سن بلوغت کو پہنچے تو ایک دن جب آپ شورکوٹ کے نواح میں کہیں کھڑے تھے کہ اچانک ایک صاحب نور ہستی وجیہ و پرجلال گھوڑے پر سوار نمودار ہوئے۔ اس ہستی نور و پیکر حضور نے آپ رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو پیچھے گھوڑے پر بٹھا لیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ ہیبت زدہ ہو گئے اور اس صاحب حشمت اور باروب سوار سے یہ سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے پہلے توجہ فرمائی اور پھر فرمایا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ آپ نے عرض کی کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟
فرمایا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد فرمایا ہے، میں تمہیں انہی کی بارگاہ عالیہ میں لے جا رہا ہوں۔ شرف مجلس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے تو جوان باہو رحمت اللہ علیہ سراپائے نیاز تھے۔ اس وقت شیخین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں مجلس اہل بیت میں موجود تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے اٹھ کر آپ سے ملاقات کی اور توجہ فرما کر مجلس سے رخصت ہوئے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب اور پھر حضرت عثمان بن عفان باری باری اٹھے اور آپ پر توجہ فرما کر مجلس سے نور اور مجلس حضور سے رخصت ہو گئے۔ اب مجلس میں صرف اہل بیت اطہار رہ گئے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے حضرت امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے رخ انور کی طرف دیکھا تو آپ کے چہرے سے ایسا معلوم ہوا کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حقیقی بیعت حضرت علی ابن ابی طالب کے سپرد فرمانا چاہتے ہیں، مگر خاموش رہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ آپ رحمت اللہ علیہ کی طرف بڑھا کر فرمایا کہ میرے ہاتھ پکڑو، اور آپ رحمت اللہ علیہ کو دونوں مبارک ہاتھوں سے بیعت اور تلقین فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تلقین فرمایا تو مقامات و درجات کا کوئی حجاب نہ رہا، اول تا آخر سب آشکار ہو گیا۔ جب تلقین نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہو چکے تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے آپ رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ تو میرا فرزند ہے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت حسنین کریمین کے مبارک قدمین چومے اور اپنے کانوں میں غلامی کا حلقہ پہنا۔ بعد ازاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رحمت اللہ علیہ کو جناب پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے سپرد کیا اور فرمایا کہ یہ ہمارا فرزند نوری اور طفل حضوری ہے، اسے اپنے طریقے میں تلقین اور ارشاد فرمائیں۔ جب حضرت پیر دستگیر نے آپ کو اپنے باطنی فیض سے بہرہ مند کر دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا خالق خدا کے ساتھ امداد کر اور آخری زمانہ میں بے مرشد اور بے پیر بھولے بھٹکے طالبوں کی رہنمائی کر۔ تو پیارے دوستو، اس واقعے کے متعلق حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے دیکھا اپنی ظاہری سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جو بھی بیتا میرے اس ظاہری بدن پر بیتا ہے۔ اس نیر اعظم کے انوار سے ہمکنار ہونے کے بعد آپ فقر و معرفت کا بحر ناپیدا کنار بن گئے۔ آپ انوار الہیہ کے فیضان سے پر اور مملو رہتے، سینکڑوں طالبوں کو ایک نگاہ سے خدا رسیدہ بنانے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تھی۔ یہ نعمت باطنی روز افزوں تھی، بلکہ گھڑی بے گھڑی اوج پر تھی۔ آج بھی فیض رسانے کا یہ سلسلہ جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا۔ اس فیض یابی کے بعد حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ہمہ وقت مستغرق اور مشاہدہ حق میں مست رہتے، یعنی غلبہ روحانی اور شوق ربانی آپ کو شاعر اللہ یعنی اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں کھینچتا اور آپ حل من مزید کی صدا الاپتے وہاں پہنچ جاتے۔ آپ کئی ایک کاملین عارفین کی صحبت میں حاضر ہوئے، ان سے فیوزات و برکات بھی حاصل کی اور مقامات کی تحقیق بھی اور علم روحانی کی تجلیات بھی۔ طے مقامات میں سے آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، آپ فنا در فنا، بقا در بقا، لقا در لقا خدا معلوم کیا
کیا حاصل کر کے یہ کہتے گزر گئے کہ اے اللہ میری حیرت میں اضافہ فرما۔ دریائے رحمت نوش کر لیا اور بحر معرفت پی لیا، مگر پیاس نہ بجھی۔ بالآخر نور مطلق اور عین العین وحدت بن گئے، اس سے اوپر کوئی مقام باقی نہ رہا۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جہاں پہنچا ہوں وہاں پہنچنا دوسرے کے امکان سے باہر ہے۔ میں شہباز لامکاں ہوں، وہاں مکھی کی کیا مجال۔ وہاں تو عرش، قلم و کرسی اور کونین کو بھی راہ نہیں ملتی ہے، وہاں فرشتے کی بھی گنجائش نہیں اور وہ ہوس کی جگہ نہیں ہے۔ حضرت سخی سلطان العارفین کی سچی طلب نے آپ کو سید الانبیاء سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجموعہ صفات ذات بابرکات تک پہنچا دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باطن میں آپ رحمت اللہ علیہ کو دست بیعت فرمایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم نے آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنا نوری حضوری فرزند بنایا، اور حضرت پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی نے آپ کو باطنی تلقین اور روحانی فیض سے مالا مال فرمایا۔